اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس کے بعد سب سے پہلے میرے جتنے مسلمان بھائی ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی بات کہ آپ سب آج کے دن جمعہ ویسے بھی لیکن جمعہ والے دن اسپیشلی کم سے کم 100 بار درود شریف پڑھنا چاہیے، اور سب سے افضل جو درود شریف ہے وہ ہے درود ابراہیمی۔ تو کم سے کم باقی عام دنوں میں ہر وقت پڑھنا چاہیے، پر جمعہ والے دن تو کم سے کم پڑھنی چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد میں بات کرنا چاہ رہا تھا 3 ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے، یعنی ضمانت دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کو۔ اور وہ 3 لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلا آدمی جن کو یعنی جنت میں داخل ہوگا، ایسا بندہ جنت میں داخل ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے، وہ کون؟ وہ یہ کہ حق پر، یعنی ایک بندہ حق پر یعنی حق پر ہو، اس کے بعد بھی جھگڑا چھوڑ دے، یعنی 2 لوگوں کے اندر جھگڑا ہو، آپس میں جھگڑا ہو، اور وہ دوسرا بندہ غلط ہو اور یہ حق پر ہو، اس کے باوجود بھی جھگڑا صرف اس لیے چھوڑ دے کہ بس میں نہیں لڑتا، اس کو پتا ہو کہ میں حق پر ہوں، لیکن وہ اللہ کے لیے اپنے جھگڑے کو چھوڑ دے، اس کو یا معاف کر دے یا کچھ بھی کرے، لیکن حق پر ہونے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ حق پر ہونے کے باوجود بھی وہ جھگڑا چھوڑ دے اپنی، تو ایسا بندہ جنت میں داخل ہوگا، میری ضمانت ہے۔ اب آج کل اللہ معاف کرے، ہم لوگ تو حق پر ہونے کیوں چھوڑو چاہیے، ناجائز ہو کے بھی اتنے یہاں تک پہنچ جاتے، اتنے لڑائیوں میں پہنچ جاتے کہ مطلب گالیاں گلوچ تک بات پہنچ جاتی ہیں۔ اور گالیاں گلوچ تو آپ کو پتہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہوں گے۔ تو صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے کون لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اگر آپ جھگڑے میں کسی کی ماں باپ کو گالیاں دیں گے تو وہ بدلے میں آپ کی ماں باپ کو گالیاں دیں گے، تو یہ ایسا ہوا جیسے آپ اپنے ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ تو آج ہماری حالت آپ دیکھ لیجئے۔ تو یہ سب سے پہلا بندہ، لیکن اللہ معاف کرے ہم نہیں چھوڑتے، ناحق لڑتے، حق کا تو پہ لڑنا تو میں آج کے دور میں مجھ سمیت بہت ہی کم لوگ آپ کو ملیں گے، کوئی 1% بھی 100 میں سے ملے گے کہ جو حق پر ہونے کے بعد بھی جھگڑا چھوڑتے، لیکن کم ہی ملیں گے۔ تو ایسے بندے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دوسرا بندہ کون ہے کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر بنگلے کا فرمایا کہ ان کو جنت کے اندر ایک بنگلہ ملے گا، اور وہ کون ہے؟ وہ جھوٹ چھوڑنے والا، یعنی جھوٹ نہ بولنے والا، اور جھوٹ کسی بھی صورت میں، چاہے وہ مذاق میں کیوں نہ ہو۔ یعنی آج کل آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے لوگ ایسے لوگوں کو ہنسانے کے لیے یا ایسے کسی کو مذاق میں جھوٹ بول، بعد میں بولتا ہے وہ یار میں جھوٹ بول رہا تھا۔ جھوٹ کسی بھی طرح کا ہو، جھوٹ جھوٹ ہی ہے۔ اور کچھ لوگ تو مطلب لوگوں کو ہنسانے کے لیے الگ الگ جھوٹی موٹی کہانیاں بنا کے تاکہ لوگوں کو ہنسائے، یہ سب سے خطرناک جھوٹ ہے۔ اور جھوٹ ہم لوگ چھوٹے بڑے مطلب گناہ کو، سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ گناہ کو ایک تو سمجھتے ہیں اور دوسرا گناہ کو چھوٹے سمجھ کے کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔
تو جھوٹ بولنا، لیکن چاہے کسی بھی صورت ہو، آپ اس کو چھوڑ دو. یعنی اگر آج سے پہلے بندہ کر رہا تھا، لیکن یہ جو جھوٹا بندہ ہے، جھوٹے کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 4 منافقوں کی نشانیاں بتائی، اس میں سر فہرست جھوٹ بولنے والا ہے. یعنی یہ منافقوں کی نشانیاں ہیں، وہ جو 4 منافقوں کی نشانیاں بتائی ہے کہ جھوٹ بولنے والا، خیانت کرنے والا، اور کسی کو ٹائم دے تو وہ ٹائم پہ نہ پہنچنے والا. تو ایسے لوگوں کو منافق کہا گیا ہے. اس میں سب سے پہلے سر فہرست جھوٹ بولنے والے ہیں. تو بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے میں کسی کو بولو، کوئی بولتا ہے یار جھوٹ کے بغیر کاروبار کہاں چلتی ہے یار، جھوٹ نہیں بولے تو کام کیسے چلے گا یار. یار اللہ کے بندے، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان سب سے پہلے اپنے ایمان کو سوچتا ہے، اپنی قبر کو، اپنی آخرت کو سوچتا ہے. اس کے بعد جا کے اگر ہم مومن ہوں تو ایک مومن آدمی یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ یار میں کاروبار نہیں چلے گا اگر میں جھوٹ نہ بولوں، چاہے میرا آخرت خراب ہو رہا ہو، چاہے میرا آخرت خراب ہو رہا ہو. ایک بندہ آخرت خراب کر کے دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے، اس کو پتا ہے کہ میری آخرت خراب ہو رہی ہے، تب بھی وہ ایسا کر رہا ہو، تو مجھے خود تو شک ہونا چاہیے کہ یار میری ایمان نہیں ہے. اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے، پر صرف دعویٰ نہیں، محبت، تو ہم ان چیزوں کو اگر نہیں چھوڑ سکتے تو یہ دعویٰ جھوٹا ہے. اگر ہم کہتے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم سے فرمایا، جو ہمیں بتایا گیا، جس چیز سے منع کیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، تو سمجھ لو کہ ہم دعوے میں جھوٹے ہیں. سچے دعوے کرنے والے کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے سے نہیں ہٹ سکتے. ہاں، انسان بے حیثیت، انسان مسلمان، ہم سے غلطیاں ہوتی ہے، گناہ ہوتے، پر ہم کم سے کم کوشش کرتے کہ بھائی ہم جو ہے کبھی بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا گئے اس رستوں کے علاوہ کسی دوسرے راستے پہ نہیں چلیں. تو جھوٹ بولنا ایک تو منافقت کی نشانی ہے. دوسرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جھوٹ نہ بولے، یعنی جھوٹ چھوڑ دے، اس کو میں جنت کے اندر ایک بنگلے کی، یعنی ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں. اور تیسرا بندہ کہ جس کو جنت کے اندر ایک محل ملے گا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث ابو داؤد کے اندر ہے. تو وہ کون ہے؟ وہ اچھے اخلاق والے، یعنی جن کے اخلاق اچھے ہو، اعلیٰ اخلاق والے. بدقسمتی سے اگر ہم سارے یہ جو پہلے 2 چیزیں گزری ہے نا، اگر اس کو وہ کریں گے تو یہ اخلاق کے اندر ہی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور انسان کی جو اپنی زندگی کی زیادہ طور پہ چیزیں ہیں نا، وہ سارے اخلاق کے اندر ہی آتا ہے. اگر آپ کے اندر اخلاق نہیں ہے، یعنی آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، تو پھر آپ سب سے پہلے تو ایک اچھا انسان نہیں بن سکتے. مسلمان تو بات کی بات ہے، لیکن اگر آپ اچھے انسان نہیں ہو تو پھر آپ اچھے مسلمان کیسے بن سکتے ہو؟ اور اچھا اخلاق والے، یعنی جیسے میں نے کچھ دن پہلے بھی بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے صحابہ کرام جو تھے، انہوں نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے بہت سے لوگوں کو مسلمان کیا ہے. اس ٹائم بہت سے لوگوں نے صرف ان کی کردار، ان کی اخلاق کو دیکھ کے اسلام لائے. بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ صرف ان کے اخلاق دیکھ کے انہوں نے اسلام لایا. آج ہماری اخلاق دیکھ کے لوگ اسلام سے خارج ہو رہے ہیں، بلکہ ہم خارج کر رہے ہیں، یعنی بہت سے لوگوں کو اسلام سے نکال رہے کہ بھائی یہ کافر، وہ کافر، یہ کافر، وہ کافر. اچھے اخلاق والے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. یہ تو الگ حدیث ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دی ہے، لیکن بہت سے احادیث ہیں اس کے بارے میں. بلکہ اللہ قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونچے اخلاق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اخلاق ہیں کہ جو آپ کے آس پاس کے جو لوگ بیٹھے ہوئے، یعنی آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے تو یہ کبھی بھی آپ کے پاس یہاں نہیں رکتے، نہیں بیٹھتے. یہ آپ کے اخلاق، اپنے کردار کی وجہ سے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے. تو ہماری جو رول ماڈل ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ. تو اگر ہم دعویٰ کرتے کہ ہم مومن ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنے والے ہیں،
تو پھر ہمیں ان کی اخلاق، ان کی ساری چیزوں کو فالو کرنا پڑے گا. کم سے کم کوشش تو کرے. بہت سے لوگ بولتے ہیں یار ہم بہت کمزور ہیں، ہم کہاں وہ چیزیں فالو. بھائی ہم کوشش تو کرے، جتنا کر سکے اتنا تو کرے. پر اگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا ہے، پر ہم کر رہے کوئی دوسری طرف، حدیث کے اندر کچھ اور ہے، ہم جا رہے کہیں اور، قرآن ہمیں کچھ اور فرما رہے ہیں، ہم جا رہے کہیں اور. بھائی دیکھو، بہت سے جگہوں دیکھا ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی بار ملک میں گستاخیاں ہوتی ہیں، تو یہاں وہاں جلوسیں نکالتے ہیں. جلوسیں نکال کے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان بھی قربان ہے، اپنی مال، اپنی سب کچھ قربان ہے. بہت اچھی بات ہے، بالکل یہ دعویٰ ہونا چاہیے، یہ ہر مسلمان کی دعویٰ ہونا چاہیے کہ سب کچھ قربان ہے. پر بھائی یہ کیسے قربانی ہے کہ ہم ان کے لیے اپنے شلوار کو ٹخنوں سے اوپر نہیں رکھ سکتے، ہم اپنے داڑیاں نہیں رکھ سکتے، ہم اپنے لباس ان کی جیسا نہیں کر سکتے. ہمارے سارا جو ہولیا ہے بظاہری چیزیں، اندر تو صرف اللہ کو پتہ ہے، لیکن ظاہری چیزیں ہمارے سارے وہ یورپ کی طرح ہے. جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے سارے ان کی طرح ہے، پر ہم دعویٰ کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا. تو یہ 100% میں بغیر کوئی شک ہے کہ ہم دعوے میں جھوٹے ہیں. اگر ہم دعوے میں سچے ہوتے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے نا، تو ہماری جو ہولیا ہے بظاہری ہمارے جو لباس ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوتے ہیں، ان کی طرح کوشش کرتے ہیں. تو بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طور طریقوں کو اپناؤ، صحابہ کرام کی طور طریقوں کو اپناؤ. جیسے عمر رضی اللہ عنہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رستے میں جا رہے تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی سب چیزوں سے زیادہ، یعنی اپنے مال، دولت، بچے، جتنے بھی میرے اہل و عیال ہے، سب سے زیادہ اپنے جان کو چھوڑ کے سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عمر، جب تک آپ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہیں کریں نا، تب تک آپ کی ایمان مکمل نہیں ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ اسی ٹائم کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج سے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. پر وہ دعوے میں سچے تھے، وہ جیسے کہتے تھے ویسے ہی کرتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت تھی ان کو. ہم محبت میں جھوٹے ہیں، کیونکہ اگر ہم محبت میں سچے ہوتے نا، تو پھر ہمارے چہرے میں دکھتا، ہمارے لباس میں دکھتا. ہمارے لباس، چہرہ، سب کچھ ان کی طرح ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. پر دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہ اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں. یار پتہ ہے، بدقسمتی سے ہمیں پتہ ہے کہ جان قربان کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا وہ نہیں ہے، نہ کہیں وہ والے تلواروں والے جنگیں ہو رہی ہے کہ ہم جا کے جان قربان کر دے، اور اسی لیے ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں. اگر ایسا ہوتا نا تو شاید ہم یہ بھی نہ کرتے، معذرت کے ساتھ. کیونکہ اگر ہم سچ میں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے کی بجائے ہم اپنی چیزیں، اپنی لباس، اپنے چہرے کو، اپنی ساری چیزوں کو ان کے مطابق نہیں کر سکتے، اس سنت کے مطابق نہیں کر سکتے، تو یہ کیسے دعویٰ ہے؟ دعوے میں سچے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے لباس بناؤ، اپنا چہرہ بناؤ، اپنے طور طریقے اپناؤ. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ جو آپ